السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اگر کسی شخص نے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے یا 3 رکعت فرض پڑھ رہا ہے اور ایسی صورت میں تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملا لیا، یا 4 رکعت والی نماز ہے، چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا اضافہ کر لیا، سورت کو ملا لیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ امام صاحب نے ایسا کیا تو کیا حکم ہے؟ اور کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، اگر اس نے اس طریقے سے عمل کیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان دونوں چیزوں کو آپ سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں۔ قبل اس کے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو آپ نے سوال سماعت کیا، ایسی صورت میں اگر کسی نے 4 رکعت میں یا 3 رکعت میں سورت کا اضافہ کر لیا، یعنی سورت کو ایڈ کر لیا، ملا لیا، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کے پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے۔ اب بعض فقہا کے نزدیک سورت کو ملانا یہ مستحب ہے، اور بعض نے جو ہے اس کو مکروہ لکھا ہے، مکروہ تنزیہی انہوں نے کہا ہے کہ سورت کو ملانا، سورت کو شامل کرنا یہ مکروہ تنزیہی قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے اس اختلاف کی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 195 195 میں اس طرح آپ نے تطبیق فرمائی ہے کہ بعض نے مستحب لکھا، بعض نے مکروہ تنزیہ لکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان دونوں کی تطبیق کرتے ہوئے کہ جہاں فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت کا ملانا مکروہ کہا گیا ہے، مکروہ بتایا گیا ہے، وہاں امام کا، یعنی اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام کا سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا اضافہ کرنا ہے۔ یعنی امام صاحب جو ہے اگر عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب انہوں نے 2 رکعت جو ہے آپ نے پڑھ لی، اب دوسری جو 2 رکعت تھی یعنی اضافے والی، اب اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا تھا اور رکوع کر دینا تھا، مگر انہوں نے اضافہ کر لیا۔ تو یہاں پر یہ اضافہ فرماتے ہیں کہ امام کا سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا اضافہ کرنا مراد ہے، یہ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور جہاں مستحب اور نفل ہونے کا فقہا نے قول کیا ہے، وہاں مراد جو ہے منفرد کا نماز پڑھنا ہے، یعنی جو تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لہذا اس کی تطبیق کی روشنی میں اگر تنہا نماز پڑھنے والا منفرد جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے والا فرض نماز اگر پڑھ رہا ہے، تو فرض کی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو اگر ملاتا ہے تو اس کے سورت کو ملانے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ اس طریقے سے اس کے پاس وقت ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملاتا ہے، شامل کرتا ہے، ایڈ کرتا ہے، تو یہ تو عمل اس کا مستحب ہے۔ اور اگر امام ہے تو امام کے لیے فرض کی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں اگر وہ ایڈ کرتا ہے تو مکروہ لکھا ہے، جبکہ مقتدیوں کو ناگوار ہو، یعنی مقتدی کہ اب لمبی قرأت ہو رہی ہے، ناگوار ہو تو یہ مکروہ لکھا ہے۔ اگر وہاں پر مقتدی بھی اس کے خواہش مند ہو تو یاد رکھ لیجئے وہاں پر بھی جو ہے مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی مستحب ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرض کی اگر کسی نے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملا لیا تو یاد رکھ لیجئے اس میں نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، بلکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس کا مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ایڈ نہ کریں، بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد وہ رکوع کر لے اور اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کے صحیح مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔